بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے محرم الحرام کے تعلق سے۔ دیکھیے، یہ محرم الحرام کا مہینہ بڑی عظمتوں، برکتوں، سعادتوں والا مہینہ ہے۔ ہم سب کے لیے یہ مہینہ بہت ہی زیادہ محترم، باوقار مہینہ ہے، ذی شعور مہینہ ہے اور حرمت والا مہینہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین اور آسمان کو پیدا کیا اسی وقت سال کے 12 مہینے اللہ نے طے کیے، مقرر کیے، اور ان 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے، حرمت والے طے کیے اور مقرر کیے۔ ان 4 مہینے کون سے ہیں؟ آپ حضرات توجہ رکھیں۔ 3 مہینے مسلسل لگاتار ہیں، نمبر 1 ذی القعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم الحرام، جو یہ مہینہ چل رہا ہے، اور 1 مہینہ رجب المرجب کا آتا ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے کب تھے؟ جب اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، زمین اور آسمان کی تخلیق کی، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ 4 مہینے حرمت والے بنائے تھے، طے کر دیے تھے، مقرر کر دیے تھے۔ اب دیکھیے، جو لوگ محرم الحرام میں کوئی بھی خوشی کا کام نہیں کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں کہ کوئی بھی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ اس معنی کر کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اس مبارک مہینے میں پیش آیا، اس معنی کر ان کے غم منانا چاہیے، کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، مہینے اللہ نے بنائے اور حرمت والے 4 مہینے بنائے، ان کی ہمیں قدر، ہمیں ان کا ادب، احترام ان 4 مہینوں کا کرنا چاہیے، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ اپنی جگہ پر ہے، یقیناً وہ دردناک واقعہ ہے اور بڑا ہی سنگین اور خطرناک واقعہ ہے، لیکن اس واقعے سے یہ ثبوت نہیں ملتا کہ آپ اس مبارک مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہ کریں، کوئی شادی بیاہ نہ کریں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی خوشی کی تقریب نہ منائیں، اس کی ہمیں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی، لاڈلی، پیاری بیٹی کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا، اسی مبارک مہینے میں کیا۔ اگر اس مبارک مہینے میں نکاح کرنا غلط ہوتا، نکاح کرنا جو ہے ثابت نہیں ہوتا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے سردار ہیں، پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر ان کو بھیجا گیا ہے، تو وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس مبارک مہینے میں نہیں کرتے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ اپنے ذہنوں سے اس بات کو بالکل الگ نکال کر پھینک دیں کہ بھئی امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ اس مبارک مہینے میں شادی بیاہ کرنا یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، حدیث میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اور قرآن کریم کی آیت صاف لفظوں میں موجود ہے، اللہ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں۔ تو جب یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، برکت والے مہینے ہیں، تو برکت والے مہینوں میں تو خوشی کے کام زیادہ کرنے چاہیے، کوئی بھی خوشی کی تقریب زیادہ کرنی چاہیے، ہمیں اس میں بچنا نہیں چاہیے، لیکن الٹا ہوتا ہے، غلط استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسری ایک بات دیکھیے، اگر سال کے 12 مہینوں کو دیکھا جائے تو ان 12 مہینوں میں ہر کسی مہینے میں کوئی نہ کوئی صحابی شہید ہوئے ہیں، تو اس طریقے سے تو میں
جتنے سال کے جو 12 مہینے ہیں ان 12 مہینوں میں ہم خوشی کا کام کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ کوئی نہ کوئی صحابی ہر کسی مہینے میں شہید ہوئے ہیں، تو ان کے پھر ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی خوشی کا کام کریں، تو پھر ہمارے تو خوشی کے کام ہم تو کر ہی نہیں سکتے، پھر تو صرف اور صرف جو ہے غم کے کام ہی کرنے پڑیں گے۔ خوشی کا کام پھر کون سے دن کریں گے، کون سے مہینے میں کریں گے؟ اور اس مہینے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ تو بعد میں پیش آیا، لیکن ان سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو شہید کا واقعہ پیش آیا ہے وہ 1 محرم الحرام کو پیش آیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں کوئی شاید جانتا بھی نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کب کیا گیا، کون سی تاریخ کو کیا گیا تھا، ان کا سوگ کیوں نہیں مناتے۔ پھر روایتوں میں یہ بات ہمیں ملتی ہے، روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر سوگ منانے کی اجازت ہے تو صرف اور صرف بیوی کو اپنے شوہر کی وفات پر سوگ منانے کی اجازت ہے، 4 مہینے 10 دن۔ اس کے علاوہ کسی کی بھی موت پر، وفات پر سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ بات کہاں سے اس دین کے اندر پیدا کر دی کہ اس مبارک مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا ہے؟ یہ بات عزیزو بالکل غلط ہے، بے بنیاد باتیں ہیں۔ جو لوگ اس مہینے کو معیوب سمجھتے ہیں اور اس مہینے میں کوئی بھی خوشی کا کام کرنا عیب سمجھتے ہیں، وہ اپنے دماغ اور ذہن سے اس بات کو نکال دیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اس مبارک مہینے کا ہمیں ادب اور احترام کرنا چاہیے، اور جو کچھ ہم کرنا چاہیں اس مبارک مہینے میں خوشی کا کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ جتنا ہو سکے اس مبارک مہینے میں خوشی کا کام کریں، عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے عبادت کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے میں عبادت کریں، جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے عبادت کریں۔ اور اس مبارک مہینے میں ایک دن آتا ہے عاشوراء کا دن، جسے کہا جاتا ہے، وہ 10 محرم الحرام کا دن ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے امید کی جا سکتی ہے کہ جو شخص اس مبارک مہینے کی 10 تاریخ کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا یہ روزہ کفارہ ہو جائے گا۔ یہ امید اللہ تبارک و تعالی سے کی جا سکتی ہے۔ 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ گناہوں کا یہ کفارہ ہو جائے گا اس مبارک مہینے کی 10 تاریخ کا روزہ۔ تو میرے عزیزوں، اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے درخواست گزارش کر رہا ہوں کہ اس 10 تاریخ کا یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ ضرور رکھیں۔ اور ایک بات کی وضاحت کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تک زندہ نہ رہے، اس سے پہلے ہی حضرت اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھیں یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں، یعنی 2 دن کا روزہ رکھیں۔ پتہ اس معنی کر کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے وہاں دیکھا کہ یہود بھی اس مبارک مہینے میں اس 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے معلوم کیا بھئی آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اس وقت اسی دن فتح حاصل ہوئی تھی اور انہوں نے جیت حاصل کی تھی، اس کی خوشی میں ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہ حکم دیا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 اور 10 کا روزہ یا 10 اور 11 کا روزہ انشاءاللہ رکھوں گا۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ 9 تاریخ یعنی 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں یا 10 اور 11 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔
فضائل کے بارے میں نے آپ حضرات کو بتلایا ہے کہ اس مبارک مہینے کے اس دن کا جو ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایک سال پچھلے اور ایک سال آئندہ گناہوں کا یہ کفارہ ہو جائے گا۔ اس مبارک دن کا روزہ رکھنا ہمارے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ اس لیے میری تمام ماؤں بہنوں سے، عزیز دوستوں سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ اس مبارک مہینے کی قدر کریں، احترام کریں، ادب کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور اس مبارک مہینے میں جو عاشورہ کا دن آتا ہے اس دن کا روزہ رکھیں۔ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، یا 10 اور 11 کا روزہ ضرور رکھیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔